السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بالکل اوائل میں جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ فرماتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی ہوں۔ میں نے کہا، نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بتوں کو توڑ دیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کا سلوک کیا جائے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ اور ان کے خالہ زاد بھائی معاذ بن افرا نکلے اور مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ جب یہ لوگ سنیا پہاڑ سے نیچے اترے تو انہوں نے ایک آدمی کو درخت کے نیچے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں یہ واقعہ 6 انصاریوں کے نکلنے سے پہلے کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب ہم نے اس آدمی کو دیکھا تو ہم نے آپس میں گفتگو کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اپنا سامان اس کے پاس رکھوا کر بیت اللہ کا طواف کر آتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے، جاہلیت کے رواج کے مطابق اس کو سلام کیا۔ اس نے اسلام کے طریقے کے مطابق ہمیں سلام کا جواب دیا۔ ہم نبی کے بارے میں سن تو چکے تھے لیکن ابھی تک تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، نیچے اتر آؤ، تسلی سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا، وہ آدمی کہاں ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے اور جو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا، وہ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا، آپ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اسلام پیش کیا اور فرمایا، زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کس نے بنایا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے پوچھا، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، یہ بت کس نے بنائے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم نے خود ہی بنائے ہیں۔ اس نے کہا، پیدا کرنے والا عبادت کا زیادہ حقدار ہے یا پیدا ہونے والے؟ تب تو تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہاری عبادت کی جائے، کیونکہ تم بتوں کے پیدا کرنے والے ہو، اور جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کی بنسبت اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ غصے کی وجہ سے دشمنی چھوڑ دو۔ ہم نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تمہاری دعوت باطل بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس طرح حسن سلوک سے پیش آنا بڑے اخلاق کی بات ہے۔ آپ ہماری سوالی کا خیال کریں، ہم طواف کر کے آتے ہیں۔ معاذ بن افرا اس کے پاس بیٹھ گئے اور میں نے جا کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ میں نے 7 تیر نکالے، ان میں سے ایک تیر میں نے اس کے لیے مقرر کیا۔ پھر میں بیت اللہ کی جانب متوجہ ہوا اور دعا مانگی، اے اللہ، محمد جس چیز کی طرف بلاتا ہے اگر وہ حق ہے تو ساتوں مرتبہ اسی کا تیر نکلے۔ پھر میں نے 7 مرتبہ پانسا ڈالا، ہر مرتبہ اسی کا تیر نکلا۔ میں نے چیخ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری یہ بات سن کر لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، یہ مجنون آدمی ہے، اپنے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، مجنون نہیں ہے بلکہ یہ مومن شخص ہے۔ پھر میں مکہ کے بالائی علاقے میں آ گیا۔ جب معاذ نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے، رفاع چہرے کی وہ نورانیت لے کر آ رہا ہے جو جاتے وقت اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ میں آیا اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ یوسف اور اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھائی۔ پھر ہم لوگ مدینہ کی جانب واپسی کے لیے نکلے۔ جب ہم مقام عقیق میں پہنچے تو معاذ نے کہا، میں کبھی بھی رات کے وقت اپنے گھر نہیں گیا، اس لیے تم رات میرے ساتھ یہیں گزارو۔ میں نے کہا، میرے پاس ایک ایسی خبر ہے کہ میں رات کو اس طرح گزار نہیں سکتا۔ حضرت رفاعہ کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس آتے تو ان کا قبیلہ ان کا استقبال کیا کرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر کس کی خدمت کرنے کا سب سے زیادہ حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی۔ میں نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ کس کی خدمت کرنے کا حق ہے؟ فرمایا، اپنی ماں کی۔